السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر سامیہ ہے اور میں سی او ہوں پاکستان ایجوکیشن ہیلتھ کنسلٹنٹ گروپ کی اور سینٹر آف ہیلتھ انوویشن اینڈ ٹرانسفارمیشن کی. میرا جو ورکنگ ہے وہ اسٹارٹ اپ ڈیولپمنٹ، ٹریننگ ڈیولپمنٹ ہے، اور جو پرابلم ایس ڈی جیز کے جو گولس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں میں ان پہ کام کر رہی ہوں. آج کا جو انٹرنیشنل رورل ڈے ہے، ہمارے یہاں جب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے شہری علاقوں کی، لیکن رورل کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو فوڈ اور جتنی بھی چیزوں کا دار و مدار ہے وہ رورل سے آتا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ پہ کبھی بات نہیں ہوئی. تو یونائٹڈ نیشن نے جو یہ ڈے بنایا ہے اس میں ان کے جو حقوق ہیں اس کی آگاہی اور ان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس کے بارے میں بنایا گیا ہے. تو اس کا شعور اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رورل ڈیولپ ہو تو ہماری پروڈکٹیوٹی انکریز ہو. اوکے، تھینک یو سو مچ میم. آپ کا آفس وغیرہ یا؟ میں یونیورسٹی آف کراچی میں ورک کرتی ہوں اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ لنک اپ میں ہوں. تو میرا آفس زیادہ تر موبائل ہی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو سوشل میڈیا اور ویڈیوز پہ مل جاتی ہوں. السلام علیکم مس فالدہ خان. السلام. الحمد للہ. آپ کیسی ہو؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں گے اپنے بارے میں؟ میں ہوں خالدہ خان، وومن کوآرڈینیٹر ایف پی سی سی آئی فار آل وومن چیمبرس in Sindh and Balochistan, and today alhamdulillah we are celebrating International Rural Women's Day. اور اس سال کا جو مین موٹیو ہے دیٹ از ٹو فنش ہنگر. اور آپ کو پتہ ہے کہ رورل وومن پاکستان میں نہیں، آل گلوبلی انٹرنیشنلی، آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسانیت پیدا کی گئی ہے، رورل وومن کا بہت بڑا کردار رہا ہے. لیکن اوپنلی کبھی ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، ان کو ہمیشہ ایک سائڈ لائن میں یا ان کو گرانٹیڈ لیا گیا ہے. تو 1945 کے بعد جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس وقت سے یونائٹڈ نیشن والوں نے سوچا تھا کہ رورل وومن کے اوپر ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے. تو پھر یہ بڑی میٹنگ وغیرہ ہوئی، بڑے ان کے آپس میں پروگرامز ہوئے، ڈیسیشنز ہوتے رہے. تو آخر کار 2007 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 15 اکتوبر آف ایچ ایئر اٹ ول بی سیلیبریٹڈ ایز انٹرنیشنل رورل وومنس ڈے. چونکہ دیکھیں ہمارے ایگریکلچر ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور ایگریکلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ وومن کا رول بہت اسٹرانگ ہے، از مچ مور اسٹرانگر دین مین. مین تو کرتے ہیں کام ڈیفینیٹلی، لیکن جو بیکنگ، جو کام، جو ایفرٹس ایک رورل وومن کرتی ہیں، ناٹ اونلی ان ایگریکلچر. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں، وہاں پر عورتیں وہ کیا کہتے ہیں، کشیدہ کاری کہہ لیں، ہینڈی کرافٹ کہہ لیں، ہر کام میں عورت کا. پھر وہ گھر کے بچوں کو بھی پالتی ہے، پھر وہ کھیتوں میں بھی جاتی ہے، پھر وہ جب کوئی بھی کراپ جب رائپ ہو جاتی ہے اس کی کٹنگ بھی زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں. تو وی آل شوڈ ڈیڈیکیٹ دس ڈے فار رورل وومن. تھینک یو. میرا نام ڈاکٹر بہزیب خان ہے اور میں وومن چیمبر کی فاؤنڈر ایگزیکٹو ممبر ہوں، کراچی چیمبر کے بھی ممبر ہوں. اس کے علاوہ ایف پی سی سی آئی کی کمیٹی کی کنوینئر ہوں وومن اسکل ڈیولپمنٹ کی، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اور میڈیا سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے، پریس کے بھی ممبر ہوں، ڈفرینٹ ایسوسیشنس ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوں. اور آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے ہمارا پروگرام؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آج ہماری دوست خالدہ سلیم خان نے یہ پروگرام سیمینار ارینج کیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہونے چاہیے اس طرح کے پروگرام، اور خاص کر لیڈیز کے حوالے سے، اور جو انٹرپرینورس ہیں، رولرس ہیں، ڈفرینٹ ہے، سب شعبوں میں ہیں، تو یہ کام ہونا چاہیے. تو اس لیے آج ہم یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں اور کچھ ان کو اپریشیٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. نائس. میرا نام حمیرہ قریشی ہے اور میں اس وقت یہاں پہ عالمی یوم میں رورل خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ورکنگ مین ویلفیئر ٹرسٹ کی وائس پریزیڈنٹ کے طور پر یہاں نمائندگی کر رہی ہوں. آج آپ کو معلوم ہے کہ دیہی خواتین کا عالمی دن ہے، مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں. فیڈریشن ہاؤس میں آج یہ خالدہ صاحبہ نے یہ ایونٹ رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے ایام مناتے ہوئے اگر رورل وومن کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بھی ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے تو یہ اس دن کا حاصل ہوگا. بیسیکلی ورکنگ مین ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ رورل وومن کے حوالے سے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہا ہے، ہنر بنائے زندگی کے نام سے. اور انٹیریئر سندھ اور کراچی کے سبب میں ہمارے پاس اس وقت ہنرمند خواتین جو کہ ولیجز میں رہتی ہیں، ان کے مور دین 350 فیملیز جو ہے وہ ہمارے اس پروجیکٹ کے ساتھ انگیج ہیں.
اس سال ہم نے جو پلان کیا ہے رولر وومن ڈے کے حوالے سے، تو ہماری ایک ٹیم اس وقت گئی ہوئی ہے کنڈیارو، لاڑکانہ اور انٹیریئر سندھ کے مختلف جو ہمارے ہبس ہیں، جو سائٹس ہیں، ان کے وزٹ کے لیے. کرنٹلی آپ جانتی ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے ہمارا دیہی طبقہ، اور ہماری فائنڈنگز کے مطابق جو ہماری سائٹس تھیں، دستکار خواتین کے گھر بہہ گئے ہیں اور وہ کافی پریشانی میں ہیں اس وقت. تو ہم نے اس سال یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رولر وومن ڈے اس طرح سیلیبریٹ کریں گے کہ ہماری آرگنائزیشن کی ٹیم جو کہ یوزولی وہاں جاتی ہے، لیکن اس سال آج کے دن گئی ہے خاص طور سے سائٹس پر، اور ان کی گھروں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے ان کی امداد کے لیے ان کو ابھی ہم نے طے کیا کہ 3 مہینے تک ہم ان کو راشن پرووائڈ کریں گے. اور سب سے اہم ہمارا اس کام یہ ہے کہ ہم ان کو واپس ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیں، کیونکہ ہمارے پروجیکٹ کی بنیادی تھیم یہی ہے کہ ضرورت کو مانگ کر نہیں پورا کرنا، بلکہ ہنر کے ذریعے انکم جنریٹ کرنا ہے اور پورا کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت خواتین اس وقت مختلف دیہاتوں میں ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ہم خالی ان کو روزگار ہی نہیں فراہم کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی زندگی کو اپ گریڈ کریں، ان کو سوشلی ٹرین کریں، ان کو بنیادی زندگی کی تعلیم دیں، ان کو بیسک ایتھکس سکھائیں، ان کو کاروبار جو ان کا ہنر ہے اس کو یوٹیلائز کرنا سکھائیں. دیگر جو سارے کام جو ہیڈ کرتے ہیں پروجیکٹس وغیرہ، ورکنگ مین ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم والنٹیئر کام کرتی ہے. السلام علیکم شیف مزہ، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، الحمد للہ. بہت اچھی. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے بتائیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے ایونٹ میں؟ اوبیسلی بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی بیک آف دا اسٹیج بچیوں سے ملے ہیں، ڈفرینٹ کلچرز کو دیکھ رہے ہیں، تو اٹ لک امیزنگ. اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. میں شیف ہوں. آئی اسٹارٹ مائی کیریئر فرام USA، پھر لیٹر آن کراچی شفٹ ہو گئی فیملی، تو کراچی میں کام کیا. ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں، ریسیپی ڈیولپمنٹ ہے، مینیو مینجمنٹ ہے، فرنٹ پہ بھی کام کرتی ہوں، بیک پہ بھی کام کرتی ہوں. تو مطلب میرے حساب سے ہماری جو فیلڈ ہے، ایک ٹائم تھا، ایک میتھ تھا کہ لڑکیاں نہیں ہوتی، بٹ الحمدللہ ہماری فیلڈ میں اب پڑھی لکھی ماشاء اللہ بہت کیریئر بنا. بالکل بالکل. بہت اچھا ہے. آئی یوز ٹو پلے. میں فیوژن فوڈ پہ کام کرتی ہوں، ہیلتھ کنٹرول، نیوٹریشن بیسڈ ویلیو، نیوٹریشن کو کاؤنٹ کر کے کوشش کرتی ہوں کہ ایک ہیلدی ریسیپی بناؤں. اینڈ آئی انجوائے بیکنگ. بیکنگ از لائک میرے لیے تو وہ ایک میجک کی دنیا ہے جہاں میں کھیلتی ہوں بس. جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بڑا فینٹیسائز کرتا تھا کہ کیسے ہم 3-4 لکوڈ کو ملاتے ہیں، اندر ڈالتے ہیں، وہ ہارڈ کیک بن کے آ جاتا ہے، کوکی بن کے آ جاتا ہے. تو وہ جو بچپن میں ہم میجیکل اسٹوریز دیکھتے تھے نا، تو دیٹ فینٹیسائز می. تو اب وہ ہم چھڑی تو گھما نہیں سکتے تھے، تو ہم نے کہا ہم اپنا بیٹر گھمائیں گے اور اندر ڈالیں گے، وہ میجک ہو کے باہر آ جائے. مائی پیرنٹس وانٹ می کہ نہیں بیٹا کچھ خانسامہ کک کی کہلاتے ہیں، کچھ اچھا کر لو. تو فرسٹ آئی کمپلیٹ مائی اسٹڈیز. آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان مارکیٹنگ. اس کے بعد پھر میں نے پروفیشن میں پروفیشنل ٹریننگ لی، اینڈ دین آئی اسٹارٹ ورکنگ ایز اے پروفیشنل. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ کیسے آپ ہیں؟ اپنے بارے میں بتائیں. میرا نام مریم فیصل امین ہے، اور میں ایک انٹرپرینور ہوں. میرا اپنا ایک کمپنی ہے بائی دا نیم آف ایکوا شیک، اور میرا اپنا ایک برانڈ ہے، اس کا نام ہے گلو شیک اسکن کیئر، وچ از حلال سرٹیفائڈ، اور اسکن کیئر ہے وہ، اور میں اپنے خود فارمولاز خود بناتی ہوں. اس کے علاوہ I'm a certified well-being life coach, intimacy relationship addiction and smile coach from Aware Academy Australia. میں نے ایڈکشن کا پورا ایک ٹریننگ لی تھی فار Aware Academy Australia, and I'm representing them here. اس کے علاوہ I'm a wellness trainer. میں اسمائل پہ بات کرتی ہوں. I'm a teacher and mothers and student trainer, اور میں اسمائل پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں اور اسمائل پہ بات کرتی ہوں so that people smile more and look at gadget less. Thank you so much. تو یہ میرا کام ہے ایکچولی. اور ایونٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، آئی تھنک آج کا جو ایونٹ ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ہم رورل ایریا کی خواتین کو امپاور کر رہے ہیں، وچ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہاں کی خواتین بڑی سگڑ ہوتی ہیں. ان کے پاس اتنے ہنر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت ہنر ہے، اتنی مزے کی چیزیں بناتی ہیں، جویلری ہو یا پھر امبرائڈری. ان کی امبرائڈری اتنی فیمس ہے. تو I work for women, I empower women, and I tell empowerment کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں سے یہ کہیں کہ جی آپ بالکل ہی ہو جائیں کہ بھئی آپ سب کچھ ہے. امپاور کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اتنا امپاور کر دیں کہ وہ خود سے پیسے کما سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. تو وچ از اے ویری گڈ تھنگ. آرٹسٹ ہوں، ڈرامہ ایکٹنگ فیلڈ میڈیا سے ہوں، اور کمرشلس کیے ہیں کافی، اور پیپر میڈیا سے بھی تعلق ہے، کافی لکھا ہے، سچی کہانیاں ڈائجسٹ ان میں کافی میگزینس میں لکھا ہے. اور عربی ٹرانسلیشنز کا میرا مین اعزاز ہے، کیونکہ میری بائی بورن برتھ ایجوکیشن ساری سعودیہ سے ہے. تو اب یہاں پر میں نے کچھ ڈاکومنٹریز بھی ڈب کی، وائس اوور بھی کیا، ٹرانسلیٹ بھی کیا، اور ڈرامہ بھی میں نے وہ ٹرانسلیٹ کیا اردو ٹو عربی، عربی ٹو اردو.
اور باقی سوشلائز بھی میں نے الحمدللہ کافی کام کے سیلاب آیا, اس طرح کی چیزیں ہوئیں, اور اس طرح کے ایونٹس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں, اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح کی اینیورسری میں میں شامل ہوں, اور ان کا ان کا بھی تھینکفل ہے. میرے خیال میں کہ جتنی ضرورت ہے اس میں تو بہت ہی کم ہوا ہے بالکل ہی, کیونکہ جو پرابلم ہے اس وقت ہمارے سیلاب آیا ہوا ہے, ہر چیز پرابلم آتی ہے. بالکل بالکل, تو ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا کام تو آٹے کے نمک کے برابر ہے, لیکن کر رہے ہیں کوشش. ماشاء اللہ مجھے بہت ہی اچھا لگا, کیونکہ میرا ان چیزوں سے اتنا یہاں پر ابھی تک واسطہ نہیں پڑا جس طرح سے اب مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سارا جو رولر جو ہمارے جو بیکورڈ جو علاقے ہیں ان میں کتنا کچھ ٹیلنٹ ہے, کتنا کچھ وہ لوگ کرتے ہیں. ہاں تو باقی یہ ہے کہ میرا بھی انشاءاللہ کافی گیپ کے بعد میں دوبارہ سے اب ان ہو رہی ہوں اپنے کاموں میں. مین جو ہے میرا ظاہر ہے ٹرانسلیشن کا ہی ہے عربی کا, کیونکہ میرا الحمدللہ مجھے کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور میں نے کوئی کورس نہیں لیا ہوا ہے, بیسک میری عربک ہی ہے. ہاں الحمدللہ, تو اس کی ابھی ٹرائی کر رہی ہوں جابس کی, کہ کہیں پر جیسے جابس وغیرہ ہے کوئی اس طرح کا. چینل ہے میم؟ نہیں, چینل والے نے فری لانس ہی کام کیا ہے میں نے, اور تقریباً 19 سے 20 سال. فائبر وغیرہ پہ ہوتے ہیں فری لانسنگ میں, آپ کہاں پہ ہوتے ہیں, کون سے پلیٹ فارم پہ آپ کو ابھی سرچ کریں یا کوئی ڈھونڈیں؟ میرا دیکھیں فیس بک ہے یاسمین وائی کے, میرا پھر ٹویٹر ہے وائی کے یاسمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام انم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بیسیکلی آج جو یہ انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے FPCCI میں آف رورل ویمن ٹو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ڈائگنوسٹک سینٹر از ون آف دا سپورٹنگ پارٹنر. آئی ایم مریم کوثر, ریجنل کنوینئر ہیئر. ڈاکٹر نادیہ فرحان عیسیٰ, our چیف آپریٹنگ آفیسر, از ون آف دا پینلسٹ. بیسیکلی دیکھیں ہم لوگ شہر میں ہوتے ہیں, خواتین شانہ بشانہ ہیں مردوں کے, ہم یہ بہت بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو اصل مثال ہے وہ آپ کو رورل ایریاز میں جا کر ملتی ہے, کہ جہاں کھیتوں میں بھی وہ ہوتی ہیں, چکی بھی وہ پیس رہی ہوتی ہے, سب کچھ, لیکن ان کا کوئی دن نہیں ہوتا. ہم یہاں میں اور انم تو کھڑے ہو کے ہم لوگ بہت اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں, میڈیا پہ آ جاتے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن رورل ایریاز میں ایسا نہیں ہے. تو ایک بڑی میں مبارکباد دوں گی FPCCI کی ویمن کمیٹی کو, اور اسپیشلی میڈم خالدہ کو جو یہ پورا آرگنائز کر رہی ہیں, کہ انہوں نے رورل ویمن کی اس نیڈ کو سمجھا اور ان کو یہاں ایلوبریٹ کر رہے ہیں. اور آج جتنی پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی ہم خواتین کو ہی یاد کریں, تو ہمیں بھی حوصلہ مل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا نام اور شہر میں منوا سکتے ہیں. وہ خواتین جب وہاں رہتے ہوئے الٹریٹ ہوتے ہوئے, نہ پڑھی لکھی ہیں, نہ کچھ ہے, نہ ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا آتا ہے, بٹ پھر بھی وہ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہیں. آپ ہینڈی کرافٹ دیکھ لیں جو کراچی میں پسند کیے جاتے ہیں, سب جگہ پسند کیے جاتے ہیں, کھانے پسند کیے جاتے ہیں, تو وہ وہیں کے ہی ہیں. بالکل پورا کلچر ہی وہیں سے ہی ہے. تو میں یہ چاہوں گی ضرور کہ جتنے لوگ اگر جا کر ان خواتین کو سپورٹ کر سکتے ہیں, یا ایسی کوئی فنڈ ریزنگز ہیں جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو ضرور کریں. اینڈ ونس اگین کانگریچولیشن ٹو FPCCI میڈم خالدہ فار آرگنائزنگ دس پروگرام. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اور ایکس سٹی کونسلر بھی ہوں, اور CPCIH کراچی ڈویژن کی چیئرپرسن بھی ہوں, اور خواتین کے حوالے سے مختلف پروگرام وغیرہ بھی کراتی رہتی ہوں. اور میری سوشل میڈیا آج کا دن دی خواتین کا عالمی دن ہے. میں آج کے اس دن پہ اپنی ان تمام بہنوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. عورت اسلام میں بھی عورت پہ کوئی سختی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ختیجہ نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا, وہ پہلی اسلامی خواتین تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لڑکانہ کے ایک دیہی علاقے میں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ دنیا میں آئی, پڑھا لکھا, اور عورتوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. انہوں نے, اور وہ پہلی خواتین وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے اپنی گورنمنٹ میں عورتوں کو بہت سے حقوق دیے. ان کی زندگی میں انہوں نے فرسٹ ویمن بینک بنائے. پھر یہ پولیو پروگرام عورتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایک باعزت روزگار کما سکے, لیڈی ہیلتھ ورکر. اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ان کے دور میں ویمن پولیس اسٹیشن بنائے گئے. تو اس لیے کہ عورتوں کو اللہ پاک نے خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہے, صرف ان کو تھوڑی تراش خراش کی ضرورت ہے. تو یہ ایک مرد سے زیادہ طاقتور ہے. میں کہتی ہوں کہ خواتین کو آپ جتنا بھی پروموٹ کرو گے, ہمارا معاشرہ بھی کامیاب ہوگا, ہمارا ملک بھی کامیاب ہوگا. تو میں اپنی تمام پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں میری جتنے بھی بہنیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. شکریہ. میرا نام حارث ہے, پروفیشن سے میں بزنس مین ہوں, لیکن میں آن دا سائڈ ہیومینیٹری سروسز بھی دیتا ہوں. ہماری اپنی NGO ہے ڈیفینس ریزیڈنس سوشل ویلفیئر ایسوسیشن, جو کہ DRSWA کے نام سے مشہور ہے, اور میں اس کا وائس پریزیڈنٹ. 63% آف دا رورل اکانومی میں جو ہے وہ وومن
की इंटरफेरेंस है, उनका हाथ है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे हैंडी क्राफ्ट हो। रूरल एरियाज़ के अंदर मर्द हजरात जो है वो कम ही काम करते हैं, ज़्यादा औरतें ही करती हैं, आपको सब जगह औरतें ही मिलेंगी। और इस मामले में हम सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम निकाले हैं जिसके तहत इन औरतों को फैसिलिटी मिल रही है। और खाली फैसिलिटी नहीं मिल रही, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स का भी इंतकाद किया है जिसके अंदर इन औरतों को इनकी स्किल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ये स्किल आगे जो है जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर सलीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, वेरी वेल, अच्छा हूँ। सर मुझे बताएंगे आज आपको कैसा लगा? अच्छा है, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इज़ वेरी गुड और इस तरह की इवेंट्स होनी चाहिए, दैट विल गिव लाइफ यू नो टू आवर सोसाइटी। ये अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इज़ गुड और उसमें एक अच्छी चीज़ें उठाएं और उसको फिर आगे बढ़ाएं। यहाँ से लेकर वो इंटीरियर तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्कूल कॉलेज सब बनाए हैं, औताद बनी हुई है, पक्के बने हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव जो लोग वहाँ लोकल लोग हैं उसको इफ़ेक्टिवनेस दे नहीं रहे हैं। तो अभी चाहे थोड़ा उनको चेक करें कि भाई आप स्कूल बना है, इसमें जानवर क्यों बांध दो, तुम यहाँ अपनी क्यों मंजी डाली हुई है, तो बच्चों को लाओ, बच्चों को पढ़ाओ, फिर शाम को फिर बैठ जाया करो। डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन हूँ और यहाँ इस फंक्शन में जो कि दही ख़वातीन के आलमी दिन मनाया जा रहा है उसको अटेंड करने आई हूँ। और मैं जो हूँ दही ख़वातीन के साथ पहले से बहुत काम कर रही हूँ और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं उसके ऊपर ख़वातीन को एम्पावर करने के। और मेरा ये ख़्याल है कि अगर दही ख़वातीन को एम्पावर करेंगे तो हमारे मुल्क में तरक्की होगी। तो इसके हवाले से जो है मैं इस फंक्शन में, मेरी लड़कियां आई हुई हैं जो कि गोटों में रहती हैं और काम करती हैं, तो उनको हम लेके आए हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर हूँ CCB3 से। हमारा सेहत WHO से कंसर्न है, डिस्ट्रिक्ट साउथ से हमारा ताल्लुक़ है। वैसे तो पोलियो के हवाले से हमारे बड़ा एक खिदमात हैं और आज के दिन की मुनासबत से मैं बात करना चाहूँगा एक एस्पेक्ट से कि जो वुमेन की एम्पावरमेंट की बात की जा रही है और आज दही ख़वातीन का जो दिन मनाया जा रहा है उसकी अहमियत क्या है और उसके पीछे कुछ ऐसे बड़े पहलू हैं जिन्हें मेरे ख्याल से अभी तक उजागर नहीं किया गया, उन पर ज़रा काम। एम्पावरमेंट अगर आप 3 दहाइयों पहले अगर की बात करें, 3 या 4 दहाइयों पहले, तो वुमेन की एम्पावरमेंट इतनी नहीं थी। वुमेन एक बड़ी महदूद हद तक अपने घरों तक महदूद थी और किसी भी शोबा ज़िंदगी में उनका इतना बड़ा मतलब वो नहीं था। तो मैं सबसे पहले अगर जहाँ आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगा तो लड़काना की खातून की बात ज़रूर करूँगा जो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म बनी, जो पूरे एशिया की सबसे बेहतरीन तरीन वज़ीर आज़म बनी और वो बहादुर औरत ने मौत को बड़ी खुशी से अपने इस पाकिस्तान के लिए, इस धरती के लिए अपने गले से लगाया। तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में उस औरत ने जो पाकिस्तान का इमेज कायम किया, उस लड़काना देहात का आज वहाँ पे जहाँ उसका वहाँ पे जहाँ तदफीन है, उनकी शहादत ने पूरी ख़वातीन के लिए एक मशरे राह कायम की। कुछ अहम तरीन बात करूँगा रूरल के हवाले से, दही ख़वातीन के हवाले से, कि जो आज तक उनको एम्पावरमेंट तो छोड़ दें, उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट से वो महरूम हैं। वो कौन से राइट्स हैं? देखें, अभी आप देखें वनी कर दी जाती हैं, कुरान से शादी कर देना, छोटी उम्र कम उम्रों में शादी कर देना, उनकी पसंद का ख्याल न रखना और किसी छोटी लड़की से मतलब बड़े उम्र के लोगों से शादी कर देना, फिर उसको शक की बुनियाद पर कत्ल कर देना। तो ये सब चीज़ें आज भी हमारी देहात में मौजूद हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो अक्सरियत में मौजूद हैं। आप देख लें 55 से ऊपर या 60 से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो ख़वातीन का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ दही ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग में है। अब अगर आप फॉर सपोज़ पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है तो जो फार्मिंग में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रोल प्ले अगर कर रही हैं तो ख़ातून कर रही हैं। वो ख़वातीन, उनको ज़रूरत है जिस तरह के हकूक़ शहरी ख़वातीन ने लेकर रखे हुए हैं, उस 4 दहाइयों में मैं बात कर रहा था, 4 दहाइयों में जो हकूक़ शहरी ख़वातीन ने लिए हैं, बदकिस्मती से दही ख़वातीन वो हकूक़ ले नहीं सकी है। तो मेरा और आपका फ़र्ज़ ये है कि हम उनको ट्रिब्यूट करें और उनके लिए एक मैकेनिज़्म तैयार करें। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, हमें चाहिए, आपको चाहिए। वुमेन एक्टिविटीज़ जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो आज एक आवाज़ बने उन लोगों की और उनको कम से कम उनके बुनियादी हकूक़ जो है उनको मैसर होने चाहिए। ये कुछ फ़ैसले करने में वो आज़ाद हों, वो अपने पहनावे में आज़ाद हों। और दूसरी अहम बात आज की ख़वातीन के मैं बहुत अहम तरीन बात में उजागर करूँगा। देखें, जो वेस्टर्न की ख़वातीन हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपना पहनावा पहनती हैं,
उन पे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो ख़वातीन को पहनावा पहनने पे अपनी बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए पूरी दुनिया भर में। अगर वो नकाब करना चाह रही है, वो अबाया पहनना चाह रही है, तो उसमें वो आज़ाद होनी चाहिए। उसमें मैं पूरी दुनिया को बड़ा खुला मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है ना उससे उसका बुनियादी हकूक़ नहीं छीन सकते। वो उसकी मर्ज़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो अबाया पहनती है, नकाब करती है, तो उसकी मर्ज़ी है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो राइट्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस है, वो दुनिया ना सिर्फ हम देहातों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीज़ को भी ज़रूरत है कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर कोई ख़वातीन नकाब पहन रही है, अपने आप को बापर्दा कर रही है, तो उसको आप उसके नकाब छीन के कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ आज के दिन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि औरत जो है वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, और वो महफूज है, और उसको जिस वक्त आप तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देंगे तो वो आपको एक क़ुव्वत बन के उभरेगी। और मैं समझता हूँ कि कामयाब मुल्क के लिए लोग तो क्या कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून होती है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि अगर आपको एक कामयाब मुल्क चलानी है, कामयाब रियासत चलानी है, तो आपको औरत के उसके हकूक़ देने पड़ेंगे। आज औरत जहाज़ भी चला रही है, आज औरत डॉक्टर भी है, आज औरत फ़ौज में भी है, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी रह चुकी है। तो बिल्कुल मैं ट्रिब्यूट करता हूँ तमाम ख़वातीन को, जितने भी हैं, देही हों या शहरी हों, तो इनका एक फ़र्क को मिटाने की ज़रूरत है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद आसिम ख़ान है और फैशन शोकेस इंटरनेशनल के नाम से हम लोग काम करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, प्रोडक्शन वगैरह, मीडिया या शूट्स फैशन से ज़्यादा रिलेटेड होता है। बाकी है कि सेमिनार और दूसरे कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करते हैं, इवेंट्स से जो भी रिलेटेड है सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। अब मुझे इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, आप लोगों को गाइड करें। आज का दिन बेसिकली है रूरल वुमेन के हिसाब से, यानी कि 2005 में ये दिन मुकर्रर किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और फिर ये हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ये रूरल की जो ख़वातीन हैं वो जिन मुश्किलात से, जिन प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, उनको जो चीज़ें दरपेश आती हैं, मसले मसाइल, उसमें चाहे उनकी काश्तकारी के हिसाब से हो, उनकी गुर्बत, उनकी सेहत, उनकी तालीम, तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर बात करें। हमने एक पिछले दिन भी एक इवेंट किया था और आज भी हमने इवेंट किया है, और कोशिश ये की है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि इस बात को हम कोशिश करें कि कुछ हम नतीजा निकले इन चीज़ों का, और हम उस पर कुछ वर्कआउट कर सकें, कुछ काम हम कर सकें, और आइंदा अगले साल जब हम बैठें तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट हो कि हमने कुछ इस पर कुछ गेन किया है। चाहिए जो हमने ली भी है, लिखे भी रहे हैं और लेते भी रहेंगे, वो सच्चा में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं और हमें उस मदर को एजुकेट करना ही हमारा फर्ज है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट इज आवर राइट टू प्रमोट दैट। व्हाई फीमेल्स, व्हाई नॉट मेल्स? फीमेल्स को एजुकेट करना आप समझें, जब एक आदमी को एजुकेट करते हैं तो हम एक आदमी को एजुकेट करते हैं, लेकिन जब एक औरत को एजुकेट करते हैं तो उसकी नस्ल को एजुकेट करते हैं। तो आप लोग मिल के हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ पे तो काम कर रहे हैं। वेरी ग्लैड एंड वेरी I would say overwhelmed to see how much effort is being put into this. So उसके साथ I would request you all to put in a little effort into promoting health, and I will always be there. Everybody has my money there. I will always be there to put in an extra effort into basic vaccination of children and polio as well. So if we work together, we are able to. We are very backward to the all other rural areas. एक स्टडीज़ जो हमने कंडक्ट करवाई उसमें 7 पॉइंट्स जो थे वो हाईलाइट हुए थे इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एजुकेशन, उनकी फूड न्यूट्रिशन, उसके अलावा सेफ एंड हेल्दी एंड वेलबींग, और फिर इसके अलावा उनकी IT स्किल्स, उनकी ओनरशिप टू द लैंड, क्योंकि हमारे जो इलाके में जो मोस्टली वुमेंस हैं वो काम करती हैं, उनकी लैंड पे ओनरशिप्स नहीं है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं है, जिसमें जो हमारी जो यील्ड क्रॉप्स की जो From villages of interior Sindh and slums of Karachi, the project contributed in uplifting these artisans and their families above poverty line. And today the basic motive and basic agenda of our program is the seminar of International Day of Rural Women. You all know that rural women जो हैं वो हमारी किस तरह से रहती हैं, ठीक है, और जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है उसमें अर्बन और रूरल फीमेल्स हैं। तो टुडे वी वुड लाइक टू डिस्कस
the side of rural women in Sindh, that how we are helping or how we are trying to help them, and what is their culture, how they dressed up, what lifestyle they carry out in their lives. So today we will discuss this as well. But before carrying forward and taking up this topic furthermore, I would like to invite over here our convener, Ms. Khalda Mirza Khan, who is the convener of this committee, to please come up on the stage. Assalamualaikum. I'm very glad that on this International Rural Women's Day, so many kind ladies are there, some gentlemen are also there, and this is just, it shows that how we are giving our respect, tribute to our rural women. Let me say you, first of all, what is the theme of this year's International Rural Women's Day. The theme for International Day of Rural Women 2022 is Rural Women Key for World Free from Hunger and Poverty. This is very big thing. चूँकि औरतें ही हैं दुनिया में कि जो हर चीज़ को, हर माहौल को, हर सिस्टम को, हर सेटअप को मैनेज करती चली आ रही हैं. Plus, the theme focuses on equality and women's empowerment and want women to fight against the problems of hunger and malnutrition. Same time, I would also like to give a little highlight what is International Day of Rural Women. The International Day of Rural Women is celebrated on 15th October of each year. And this day is dedicated to the millions of women who live in remote rural areas. It is to celebrate and highlight their achievements and contributions towards rural development and agriculture. International Day of Rural Women focuses on gender equality and women empowerment in rural areas. These women include mothers, daughters, and grandmothers in rural areas who contribute by producing food and building worldwide. It reminds us that the world cannot become progressive if rural society is ignored and left behind. Thus, we are here to highlight the history, significance and theme for International Rural Women's Day. ये मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में our life and our agriculture is having very important role. More than 60-70% our people, they live in rural areas who are there behind producing all our food, and same time they are the backbone for our agriculture strength. And in all this, rural women, they are playing very significant role. How? हमारी जो बेटी ख़वातीन है वो आज से नहीं सदियों से वो इस सिस्टम को पूरा बैकअप नहीं कहेंगे आप, बल्कि वो इसी को वही चला रही हैं. मर्द हज़रात भी बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर आप देही इलाकों में जाके देखें तो सारी जिम्मेदारी वहाँ की ख़वातीन पर होती है, जो कि घर के बच्चों से लेके बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, अच्छा फिर खेतों में काम करना, हस्बैंड शॉपिंग में चले जाते हैं, मतलब उन्हें बीज वगैरह लाने हैं, फर्टिलाइजर लाने हैं, लेकिन पीछे सारी ये लेडीज ही होती है, ख़वातीन होती है गांव की, जो पूरा सिस्टम संभाल रही होती हैं. अच्छा फिर जब क्रॉप आ जाती है, क्रॉप को देखना, उसकी बोइंग करना, वो भी उनका काम है. जब क्रॉप सोइंग करना भी उनका काम है. दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. Beside all this, they are also raising their children, maintaining their families and much more. तो बात ये है कि ये इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए कि जब 1945 में दूसरी आलमी जंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने देखा कि तमाम दुनिया की चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई थी, लेकिन जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर ये ख़वातीन ही थी जो हर सिस्टम को, हर मामले को, हर फैमिली को लेकर चल रही थी, अपनी मेहनत से और उनको मैनेज करना आता था. फिर उन्हें महसूस हुआ कि we should pay tribute to all these rural women who are behind this all success, promotion and economic development. तो उसके बाद से इसके ऊपर काफ़ी साल इस पर काम होता रहा कि इसके लिए कोई हम इंटरनेशनल एक डे रखा जाए और टू पे ट्रिब्यूट
for the hard working and the best efforts those ladies are providing to the society. تو آخرکار یہ پھر یہ ان کا انیشیٹو کامیاب ہوا. 2007 میں انٹرنیشنلی اس ڈے کو انہوں نے اپروو کیا کہ ایوری ایئر 15th of October will be kept for paying tribute to all those rural women who are behind success of our agriculture and our rural life. تو ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ ابھی یہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ابھی اتنا نہیں کامن ہوا, لیکن ابھی کامن ہو رہا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ, ہمارے لوگ, ہماری فیملی سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ تمام لیڈیز کے اوپر ہی ہوتا ہے. جو خواتین ہماری گاؤں میں ہمارے گھر کو سنبھالتی ہیں, ہمارے کپڑے, چیزیں, کھانا پکانا, بچوں کو ریز کرنا, بٹ ناٹ, وی آر ڈوئنگ لاٹ آف تھنگس. تو الحمدللہ we have tried our best to pay a little tribute. بہت سارا تو نہیں کہہ سکتے, ان کو ہم ریگارڈ دینا چاہتے ہیں ہماری دینی خواتین کو کہ وہ کیا کرتی ہیں, جو ہمارے ہر مرد حضرات کے پیچھے, ہر گھر, ایک کامیاب گھر کے پیچھے ایک خاتون, خواتین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. So thank you very much. I welcome you all and please pay a big applause for rural women. Thank you. Very well said, Khawda. She is very polite, humble lady. You all are familiar with her. And I think she briefed very well on rural women. And I would like to, I think I've missed someone. I would like to welcome our chef, Faiza, who is the international certified chef and trainer and working on different cafes and restaurants. And she is also visiting faculty of different universities. And comes in the head of department. Asim Khan. Sir, behind all this program is very hard working. اور ہم لوگ جو ہے وہ بہت ایزی اور کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, بڑے پیار محبت سے جواب ملتا ہے. اگر یہ ہمیں 2 آنکھیں دکھاتی تیز والی تو ہمارے لیے مشکل ہوتا. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر فرینچ ٹو کم آن دا اسٹیج اور خالدہ کے ایوارڈ میں آپ ساتھ کریں. تو پلیز ویلکم مسٹر ٹو کم آن دا اسٹیج مسٹر سلیم خان, who is the husband of Miss Khalda Mirza Khan, to receive her award. Who has been doing such a nice presentation. Our host and convener of Women Empowerment Committee here. Now I would like to invite on stage Mr. Hamad Mubin, who is the CEO of Beauty and Company, for being outstanding social leader. Please come up and welcome him on stage, Mr. Hamad Mubin. Qureshi, please come up on the stage. Thank you, madam. اور انہوں نے دینی اعتبار سے اسپیکٹس پہ جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ مجھے بہت تہ دل سے ان کی چیزیں, باتیں بہت دل کو اور روح کو ہمارے ٹچ کی ہیں. تو تھینک یو میڈم فار جوائننگ اس, اور ہمارے ذہنوں اور روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت شکریہ. Wonderful job, wonderful presentation, or conducting this wonderful cultural event and bringing over here beautiful ladies in beautiful dressing. So thank you, Miss Beza. Thank you so much. اچھا, یہ ہمارے ساتھ جو ساؤتھ نے جوائن کیا ہے, اور ان کو میں بولوں گی کہ پلیز اسٹیج پہ آئیں, کیونکہ یہ بھی پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہیں 2 شیلڈز
दो फीमेल्स हैं हमारे पास जिनको पोलियो चैंपियन अवार्ड प्रेजेंट करेंगे हम मिस महविश रमज़ान एंड मिस राबिया प्रेजेंट हर टीम these two awards. Miss Mahwish Ramzan, please come up on the stage. ये दो फीमेल्स हमारी पोलियो एरेडिकेशन टीम में हैं, इनका काम आउटस्टैंडिंग है, उस बेसिस पे हमें दो अवार्ड. Please give her a big round of applause because they are actually working in society और ये हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, ये काम कर रहे हैं तो आगे जो है वो काम चल रहा है. They are the active participants. Now I would like to invite on stage to present the award to Miss Sajjal Gul. Please come up on the stage and get this sheet. Yes, sir. Yes, yes. इधर देखिए, मैम इधर देखिए.